کہ اصل میں معاف کرنے کا مطلب کیا ہے، یا معذرت کرنے کا یا معذرت قبول کرنے کا مطلب کیا ہے۔ امام مناوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ التجاوز عن الذنب، کسی بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، آپ کے ساتھ اس نے انجانے میں کوئی زیادتی کر دی، کوئی آپ کے ساتھ آپ کا کوئی نقصان کر دیا، التجاوز عن الذنب، آپ اس کے گناہ سے تجاوز کر دیں، درگزر کر لیں، اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، مٹی ڈال دیں، بھول جائیں، اس کو معاف کر دیں، اس چیز کا نام ہوتا ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا، اس کو کہتے ہیں عفو درگزر۔ اور امام کفوی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کف الضرر مع القدرت علیہ، جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے اور آپ حق رکھتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے، اس نے آپ کے ساتھ نقصان کیا ہے، زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کی رسائی ہے، آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہاتھ روک لیں، معاف کر دیں، نظر انداز کر دیں، چلو یا چھڈو جان دیو، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ ہے اصل درگزر کرنا اور معاف کرنا۔ ایک بندہ آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے، بڑے عہدے والا، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو یہ معاف کرنا نہیں ہے۔ معاف کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو بول سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہاتھ روک لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے اصل معاف کرنا۔ اور اس کا اجر کتنا ہے جس کی لمیٹیشن ہی کوئی نہیں، بغیر حساب کے اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 3 اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا، ڈکلیئر کر دیا کہ جو شخص یہ اعمال کرے گا اس کے اجر کی کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہوگی، کوئی حد بندی نہیں ہوگی، اللہ کے ذمے ہے اور اللہ بغیر حساب کے اس کو اجر دیں گے۔ 3 اعمال۔ پہلا عمل نوٹ کیجئے گا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ کہتے ہیں برائی کا بدلہ برائی جائز ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اتنی زیادتی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو بندہ معاف کر دے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ سبحان اللہ، پھر اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بڑے حوصلے کا کام ہے، بڑے جگرے کا کام ہے، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے، معاملے کو بھلا دے، نظر انداز کر دے، اگنور کر دے، معاملے پہ مٹی ڈال دے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، وہ اصلح اور اپنی اور دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرے، صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ دوسرا عمل نوٹ کیجئے گا جس کا اجر بغیر حساب کے ہے، فرمایا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، آپ سہ جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، ٹالرنس کر جاتے ہیں، اور آپ اس کو جوابی کارروائی نہیں کرتے، صبر کر جاتے ہیں، تو اس پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کی اجر عطا کرتا ہے۔ جو بندہ سہ جائے، برداشت کر لے اور اس معاملے کو پی جائے، اس صبر کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ بغیر حساب کی اجر۔ اور تیسرا عمل جس کے بارے میں ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کا بغیر حساب کے اجر ملتا ہے، وہ بھی یہی عمل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 جو اعمال قرآن میں ذکر کیے گئے بغیر حساب کے اجر والے، تینوں ایک ہی عمل ہے بیسیکلی۔ تیسرا عمل فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو تنقیدیں سننے پڑتی ہیں، آپ کو کافروں مشرکوں کے اعتراضات سننے پڑتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن آپ اگر ان سب کو برداشت کر لیں، پی جائیں، سہ جائیں، تو آپ بہت بڑے اخلاق کے عہدے پر فائز ہیں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ آپ کو بغیر حساب کی اجر عطا کرے گا۔ یہی تو لیڈرشپ کے اصول ہوتے ہیں۔ سر اگر آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے نا کوئی، تو پھر باتیں سننا پڑیں گی، پھر تنقیدیں سننا پڑیں گی، پھر اعتراضات سننے پڑیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں کام بھی کرو، دین کے لیے نشر و اشاعت بھی کرو، اور تمہیں کوئی باتیں نہ کرے، تو تم بیوقوف انسان ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں باتیں نہ کی جائیں، تنقیدیں نہ ہوں، اعتراضات نہ ہوں، تو پھر جاؤ اپنے گھر میں جائے کنڈی لگا کے اندر بیٹھ جاؤ، باہر کبھی نہ نکلنا، پھر کوئی بات نہیں کرے گا۔
اگر باہر نکلنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے، توحید بتانی ہے، اگر لوگوں کو پردہ، حیا، یہ سب چیزیں سمجھانی ہیں، لوگوں کو صحابہ اور خلفائے راشدین کی عظمتیں سنانی ہیں، تو پھر تھوڑا بہت سننا بھی پڑے گا نا، پھر تنقیدیں بھی سننا پڑیں گی، اور پھر اعتراضات بھی آئیں گے، سب کچھ آئے گا. اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو سہ جاتے ہو، برداشت کر لیتے ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں اتنا اجر ہے کہ غیر ممنون، جس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں. یہ معاف کرنے کا اجر بتایا گیا، درگزر کرنے کا اجر بتایا گیا.